الرحيم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوتی جد و جہد کو بیان فرماتے ہوئے ان کا جب لوگوں کی طرف سے ایمان لانے سے مایوس ہونا ظاہر ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈھٹائی میں حد سے گزر جائیں تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمائے۔ اصل میں ہوا یہ کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ بار بار کریم آقا علیہ السلام سے کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ اگر تم سچے ہو تو پھر وعدہ کہاں رہ گیا آپ کا کہ عذاب آئے گا تم پر۔ جی تم ہمیں ڈراتے تھے کہ ایمان لے آؤ، ایمان نہ لانے کی صورت میں تم پر عذاب آ سکتا ہے، تو وہ تمہارا وعدہ سچا تھا، تو لاؤ پھر کہاں رہ گیا تمہارا عذاب۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ذہن میں رہے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ان کو یہ جواب نہیں دیا کہ وہ عذاب کہاں آ گیا ہے، یہ وہ کب تک آئے گا، کب تک توقع ہو سکتی ہے اس کی کہ کب تک وہ آ جائے گا تم پر، یہ بیان نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول بیان فرماتے ہوئے انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا ایک صفحہ مزید کھول دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اصول بیان فرمایا کہ عذاب آتا کس بات پر ہے اور کب آتا ہے عذاب، جی تم پر کب آئے گا یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں اپنی جد و جہد کا، اپنی کوشش کا، اپنی محنت کا، اپنی دعوتی زندگی کا کہ وہ کوشش کر کر کے اپنا آخری قطرہ تک نچوڑ دیتے ہیں جب وہ تکالیف شاقہ اٹھا بیٹھتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ قبولیت ایمان والی جو صلاحیت ہے اسے ضائع اور برباد کر چکے ہیں، تو پھر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے ایمان سے مایوس ہو کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اب جو ہے ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ یہی جو ہے نوح علیہ السلام کے قصے میں ہے، یہی ہود علیہ السلام کے قصے میں ہے، یہی حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں ہے، باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں میں یہی کچھ بیان ہوا ہے کہ بالآخر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض ہی کر دی کہ یا اللہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہ کوئی یہ کہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام مایوس ہو گئے، یہ مایوس ہونا تو بھائی لوگ کہتے ہیں نا مایوسی کفر ہے، تو مایوسی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ منع ہے جی، لیکن لوگوں کے ایمان سے انہوں نے اپنی محنت کا اور جد و جہد کا پورا زور لگا لیا، جب دیکھا کہ یہ اپنی قبول ایمان والی صلاحیت ضائع کر چکے ہیں تو تب جا کے انہیں یہ والا معاملہ درپیش آیا کہ اب جناب یہ ایمان نہیں لاتے، تب ان کو مایوسی ہوئی ان کے ایمان لانے کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہوئی انہیں۔ سمجھ آ رہا ہے نا مسئلہ؟ اب دیکھیے میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ روزمرہ کا معاملہ ہے، یہ دہی کو بلوتے ہیں نا، بلونا سمجھتے ہیں، پنجابی میں رڑکنا کہتے ہیں اس کو، ہے نا، دہی رڑکتے ہیں نا تو اس میں سے مکھن نکالتے ہیں، تو وہ خاتون جو ہے جو وہ دہی کو بلو رہی ہوتی ہے تو اس میں سے مکھن نکالتی رہتی ہے، پہلے نکال لیتی ہے ایک بار کافی سارا نکل آتا ہے، دوبارہ پھر شروع کر دیتی ہے رڑکنا اس کو، جی پھر تھوڑا نکلتا ہے، پھر 2-3 بار ایسا کرتی ہے نا، جب دیکھتی ہے کہ اب جناب اس میں سے مکھن نہیں رہا، اب بالکل جناب وہ چھاچھ رہ گئی ہے، اب وہ میرے کام کی نہیں ہے، جو میرا مقصود تھا وہ اس میں سے نکل آیا ہے، اب جو ہے وہ میرے کام کی نہیں رہی، تو پھر اس چھاچھ کو چھوڑ دیتی ہے،
اب اس پہ مزید محنت نہیں کرتی، وہ مایوس ہو گئی ہے کس بات سے؟ مزید مکھن نکلنے سے، سمجھا ہے نا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ بھی جب دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کے اندر قبول ایمان کی صلاحیت ہے، وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کے اندر قبول ایمان کی صلاحیت کوئی نہیں، تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ بیک وقت سب پر زور لگا رہے ہوتے ہیں، سب کو اپنی دعوتی جو ہے نا وہ جد و جہد کا مخاطب بنا رہے ہوتے ہیں، سب پر اپنی محنت جو ہے وہ صرف کر رہے ہوتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے جو مکھن تھا، یعنی جس کی قسمت میں ایمان قبول کرنا تھا وہ آ گیا ہے، اب پیچھے ساری نکارہ قسم کی چھاچھ رہ گئی ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر مزید محنت نہیں کرتے۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ان کے ایمان لانے سے مایوس ہونا جو ہے وہ اسی مثال سے سمجھ لیا جائے۔ یا پھر یہ تو خال خال لوگ ہی دیکھتے ہوں گے مکھن کا نکلنا، باہر رو والی مشین لگی ہوتی ہے، وہ تو دیکھی ہوگی آپ نے، ہیں جی، باہر رو والی مشینیں لگی ہوتی ہیں، گنے کا رس نکالتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ ہاں جی، وہ ایک بار اپنا گنا گزارتا ہے اس بیلنے سے، گزارنے کے بعد جو ہے وہ پھر دوسری طرف آتا ہے، پھر اس کو جو چھلکا ہوتا ہے اس کا دوبارہ اٹھا کے پھر ہیں جی موڑ کے اس کو پھر مزید تہ لگا کے پھر اندر داخل کر دیتا ہے بیلنے کے، 2-3 بار ایسا کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اب جو رو نکلنا تھا، رس نکلنی تھی، وہ ساری آ گئی ہے، اب اس میں کچھ نہیں رہی، اب یہ خالی پھوگ ہی رہ گیا ہے، ابھی ہمارے کام کا نہیں ہے، پھر اسے پھینک دیتا ہے۔ ہاں جی، پھر وہ جلنے کے کام آتا ہے۔ کس کام آتا ہے؟ جلنے کے کام آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے اندر قبول ایمان کی صلاحیت ہوتی ہے ان پر زور لگا کے اپنی محنتیں جو ہے نا وہ رات دن کی محنت صرف کر کے ان کو کلمہ پڑھا کے وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ پھر باقی لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ جو کچھ نکلنے والا تھا وہ ہم نے نکال لیا ہے، اب پیچھے جتنا بھی رہ گیا یہ سارا بالن اور ایندھن ہے، ان پر جب تو چاہے، جب تیرا فیصلہ آئے تو ان کو بھی آگ لگا دینا، ہاں جی، ان کو بھی کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر دینا، اب یہ کسی کام کے۔ اندازہ لگائیں، یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جیسی اولو العزم ہستیاں جو ہیں وہ جناب زور لگا لگا کے محنت کر کر کے اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ اب یہ کسی کام کے نہیں رہے۔ بتائیں، یہی جو ہے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلام کیسے نقل فرمایا قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا وقیلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنے حبیب کے اس قول کی قسم ہے جب میرا حبیب میری بارگاہ میں یہ کہہ رہا تھا مولا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب دیکھیں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک ہو کر کے، اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت وہ جماعت ہے جو اس دھرتی پر تمام لوگوں سے افضل ترین جماعت ہے، تمام لوگوں میں افضل ترین جماعت ہے۔ ان کا کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا آسان نہیں رکھتا، ان سے جو اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ٹھیک ہے جی آپ گئے ہیں 1-2 بار آپ نے کہہ لیا ہے، اگر وہ آپ کو تکلیف دینے لگے تو آپ بس کر دیں، انہوں نے کہا جی چھٹی میں ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں جب تک یہ یقین نہ کر لیں کہ ان کے اندر سے قبول ایمان والی صلاحیت جو ہے یہ ختم ہو چکی ہے، اب یہ ضد کر کر کے اناد کے اندر آ کے حق کی دشمنی اتنی انہوں نے مول لے لی ہے کہ اب ان کے اندر قبول ایمان والی صلاحیت جو ہے وہ نہیں رہی، وہ صلاحیت ضائع ہو چکی ہے، برباد کر بیٹھے ہیں، تب جا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ان کا فیصلہ کر دے۔ ہیں جی، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی اتنی محنت کا مطالبہ ہے، اتنی محنت شاقہ کا مطالبہ ہے، کن سے؟ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے۔ اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یقین ہو جائے کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کو عذاب کی وعید سنا چکے ہوتے ہیں، اس کے باوجود عذاب آنے میں تاخیر ہوئی ہے، ہمیشہ فوراً عذاب نہیں آیا،
تاکہ وہ بار بار نبی کریم اس وقت کے جو نبی ہوں ان کے سامنے آ کر کے عذاب کا مطالبہ نہ کر لیں، وہ خود آئیں آ کہیں ہاں جی کب آ رہا ہے عذاب، ہاں جی کب آ رہا ہے عذاب۔ میرے آقا علیہ السلام کو یہی کہتے تھے کب آ رہا ہے عذاب، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عذاب کب آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور نبیوں کی جماعت ماننے والی جو ہے وہ اپنے گھروں میں چھپ چھپ کے رب تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں متى نصر اللہ، مولا تیری مدد کب آ رہی ہے۔ بتائیں، یعنی کہ ایسے حالات آپ سوچ سکتے ہیں جس بندے کو اس طرح کے تانے دیے جائیں، ہیں جی، اور اسے یہ کہا جائے کہ تو نے تو ہمارے ساتھ جھوٹ بولا تھا، تو نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا تھا، تو ہمیں کہتا تھا عذاب آ جائے گا اگر تم نے حق کو نہ مانا۔ وہ تیرا حق کہاں گیا پھر، وہ تیرا عذاب کہاں گیا پھر؟ یعنی ایسے حالات حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بنا دیے جاتے ہیں، اور اس راہ کے اندر تکالیف شاقہ اتنی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آپ غور کریں نظر اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوتی جد و جہد کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں بیان فرمایا ہے کہ دعوت والا معاملہ جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر بندہ کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر کے کہے جی میں دعوت دینا چاہتا ہوں، میں دائی بن گیا ہوں۔ یہ دعوت کا کام اتنا آسان نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سارا قصہ یوسف بیان کرنے کے بعد پھر اسے بیان فرمایا، مطلب کیا ہے؟ فرمایا جو دائی ہوگا اس کی راہ میں کنواں بھی آئے گا، اس کی راہ میں جناب غلامی بھی آئے گی، اور اس کی راہ میں جناب جیل بھی آئے گی، تب جا کر کے اسے فتح حاصل ہوگی۔ اکیلے یوسف علیہ السلام ساری تکالیف اٹھا رہے ہیں، کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، دوسرا بندہ کوئی نہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اکیلے ہی تکالیف اٹھانے کا دور تھا تو اکیلے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہاں جی، کنویں میں جا رہے ہیں اکیلے جا رہے ہیں، جی بادشاہ کے گھر میں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اکیلے گزار رہے ہیں، تکالیف آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، پھر جیل جا رہے ہیں تو اکیلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعوت والا کام اتنا محنت والا، اتنی مشقت والا، اتنی تکلیفوں والا، اس راہ کے اندر یہ منزلیں ہی منزلیں ہیں، یہ تکالیف ہی تکالیف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے جب بھی داعی اٹھتا ہے تو اکیلے ہی اٹھتا ہے بھائی، کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا۔ بعد کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ جناب داعی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے فتح عطا فرما دی ہے، متى نصر اللہ، اس کے بعد فتح آ جائے تو پھر فرمایا جمہور لوگ جو ہیں اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، پھر پورا مصر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، وگرنہ لوگوں کو ہمت نہیں پڑتی۔ کو کم ہمت بندہ اس راہ میں کھڑا بھی ہو جائے تو جیسے جناب کنواں سامنے آئے گا واپس بیک مار جائے گا۔ ہاں جی، جیسے جناب سامنے دیکھے گا جناب غلامی کی زندگی آ رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں اہل حق کی جماعت جو ہے، غلام کو جس طرح ذلیل سمجھا جاتا تھا آج ان کو ذلیل سمجھا جاتا نہیں سمجھا جاتا۔ تو کہتا ہے مولوی کیا ہیں جی، مولوی تو ایسے ہیں، مولوی تو ایسے ہیں، سنتے یہ الفاظ نہیں سنتے آپ۔ چوڑے سے چوڑا بندہ بھی کھڑا ہو گیا یہ کہتا ہے مولویوں کو گولی مار دی جائے۔ بتائیں، اس طرح تو غلاموں کے لیے بھی کوئی نہیں کہتا تھا جس طرح آج جو ہے وہ اہل حق کی جماعت کے لیے اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو یہ جو جماعت ہے دعوت والوں کی، داعیوں کی، ہمارے ہاں جو دعوت دی جا رہی ہے دعوت تھوڑی دی جا رہی ہے، ہمارے ہاں تو منت ترلے کیے جا رہے ہیں، اور دعوت بھی کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ آپ نماز پڑھ لیں اور نماز کے بعد 10 بار درود پڑھ لیں، یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ نہیں سمجھ پا رہے؟ دعوت وہ ہو جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے دی ہے، دعوت کا منہج وہی ہو جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ جی جو آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کیسی تھی؟ اتنی محنت والی، اتنی مشقت والی، جیسے میں کئی بار بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، حضرت سیدنا نوح علیہ نبی جناب علیہ السلام کا 950 سالہ دور مبارکہ جو ہے، کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں آتی آپ کی زندگی میں کہ آپ رات کو زخموں سے چور ہو کے بہتے ہوئے خون کے ساتھ اپنے گھر نہ آئیں۔ بتائیں، کپڑے خون آلود ہیں، ہم تو بھائی سمجھوتا کر چکے ہیں، ہم تو سمجھوتا کر چکے ہیں، ٹھیک ہے بھی آپ اپنا کام چلاؤ، ہم اپنا چلاتے ہیں، ہم جناب صرف درود پر رہیں گے، درود پڑھیں جی، قرخانی کریں جی، 40واں کریں جی، رفع دین کریں جی، رفع دین نہ کریں جی، آمین اونچی کہہ لیں جی، نہ کہہ لیں جی، ہم تو ان باتوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم رفع دین کے مسائل سے نہیں نکل رہے تو رفع سیف کی بات کب آئے گی؟ اس کے لیے ہم لوگوں کی ذہن سازی کب کریں گے؟ یہی تو وجہ ہے کہ ہم جناب وہ دعوت حق جو اللہ تبارک و تعالی نے جس کا منہج قرآن میں بیان فرمایا ہے، اس دعوت کے منہج میں تو بھائی کنواں بھی آتا ہے،
غلامی بھی آتی ہے، جیل بھی آتی ہے. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ یہ تو چیزیں لازمی ہیں بھائی. تو آپ نے کون سی ان تین چیزوں میں سے کون سی دیکھی ہے؟ میں اپنے جیسے لوگوں کو کہہ رہا ہوں. اگر آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں، تو آپ نے ان میں سے کیا چیز دیکھی ہے؟ واللہ سمجھائیں ہمیں بھی، یا میں نے کیا چیز دیکھی ہے؟ وہی یہ والی تکالیف اٹھانی ہوں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کس طرح کر کے دعوت دے رہے ہیں. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوتی جدوجہد کو دیکھ لیں. آپ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ سب سے عظیم کام ہے، سب سے عظیم مشن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہر بندہ دعویٰ نہ کر دے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راستے میں مشکلات رکھی ہیں. تو حضرت مولانا روم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیں، یہ محبت جو ہے اس میں تکالیف کیوں ہیں؟ محبت جو ہے اس میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے پریشانی ہے اس میں تاکہ ہر گھٹیا سے گھٹیا بندہ جو ہے نا وہ کھڑا ہو کے یہ نہ کہنے لگے کہ مجھے بھی محبت ہے. تکالیف دیکھیں گے خود ہی پاؤں پیچھے کر جائیں گے. وہ بھیڑ سمجھتے ہیں، بھونڈ جن کو کہتے ہیں، بھیڑ، وہ رات کے وقت پروانے ہوتے ہیں نا، بارش آتی تو پروانے نکل آتے ہیں، پتنگے جن کو کہتے ہیں. ان کے پاس آیا، آگے کہنے لگا کہ جناب میں بھی تمہاری جماعت سے ہوں، تمہاری برادری کا بندہ ہوں. انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا مجھے بھی روشنی کے ساتھ عشق ہے. انہوں نے کہا اچھا جا پھر کہیں ڈھونڈ، کیا کہیں پہ ہے تو بتا پھر ہمیں. وہ بھیڑ جو ہے وہ گیا، بھونڈ وہ گیا، جا کے دیکھ کے واپس آیا اطلاع دینے کے لیے. اس نے کہا فلاں جگہ جو ہے، فلاں علاقے میں لائٹ جل رہی ہے، روشنی ہے وہاں پہ، آؤ چلیں. انہوں نے کہا تیرا جھوٹا ہونا اور ہمارے برادری سے نہ ہونا ظاہر ہو گیا. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ روشنی جو ہے نا، اگر تو سچا ہماری جماعت سے ہوتا تو روشنی دیکھ کر کے قربان ہو جاتا، واپس آیا کیوں ہے؟ تجھے عشق ہوتا، تجھے محبت ہوتی تو ہماری جماعت سے. ہماری جماعت تو واپس نہیں آتی، جو جاتی ہے وہیں قربان ہو جاتی ہے. ان کے پر کہیں پڑے ہوتے ہیں، جان کہیں پڑی ہوتی ہے، جسم کہیں پڑا ہوتا ہے ان کا. ہماری تو جماعت ایسی ہے، ہماری جو جماعت فدائیین کی ہے، ہماری جو جماعت جو ہے وہ اپنی جان قربان کرنے والوں کی ہے. تو ہماری جماعت سے تعلق نہیں رکھتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی حضرت مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک قصہ اور بھی چھیڑا ہے، وہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تاکہ کوئی کمینہ بندہ کھڑا ہو کے یہ دعویٰ نہ کر دے کہ مجھے بھی محبت ہے. بھائی میں بھی دائی بن گیا ہوں بھائی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی، انتہائی خوبصورت خاتون، یہ بطور مثال کے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ جا رہی تھی، ایک بندہ لڑکا جو ہے وہ چھنچھورا قسم کا، وہ پیچھے چل پڑا. اس نے کہا کہ خیر تو ہے، کیسے آ رہے ہیں آپ میرے پیچھے پیچھے؟ اس نے کہا آپ کے ساتھ تو مجھے محبت ہو گئی ہے. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا انتہائی بے وقوف ہو، یا نظر کمزور ہے آپ کی، آپ میرے پہ فدا ہو بیٹھے ہیں، مجھے دل دے بیٹھے ہیں. اور میری بہن ہے، گھر کے کوئی کام نہیں کرتی، اور میں تو چولہے میں پھونکے مار مار کے میرا رنگ کالا ہو گیا ہے، گھر کے کام کر کر کے میرے ہاتھوں سے میل نہیں جاتی، ناخنوں میں مٹی پھنسی رہتی ہے. اور تو نے عشق کرنا ہی تھا، محبت کرنی تھی، تو میری بہن آ رہی پیچھے، وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، ہر وقت بند سنور کے رہتی ہے، اور اس کے ساتھ محبت کرتا تم. اللہ اکبر کبیرہ. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا، اس مائی صاحب نے رکھ کے ماری چانڈ، ہیں جی، تو منہ کے باہر نیچے جا گرا. اس نے کہا کیوں، خیر ہے، کیا ہوا، کیوں مارا تم نے؟ اس نے کہا جھوٹے انسان، اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہوتی تو پیچھے کیوں دیکھتا ہیں؟ تجھے میرے ساتھ محبت ہوتی پیچھے کیوں دیکھتا؟ تو بھائی یہ والا دعوت والا جو راستہ ہے نا، اس راستے پہ وہی چل سکتا ہے جو ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہو. اس کے سامنے کنواں بھی آئے تو کود جائے لیکن اس راہ کو نہ چھوڑے. اس کے سامنے غلامی بھی آئے، اختیار کر جائے، اس راہ کو نہ چھوڑے. اس کے سامنے جیل بھی آئے، مطلب تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، ہر طرح کی ہیں جی، معاشی پریشانی، کسی طرح کی بھی پریشانی آئے تو پریشانیوں کو جھیل جائے، اس راہ کو نہ چھوڑے، اس راہ کو نہ چھوڑے. وہ سچا دائی ہے، وہ سچا محب ہے اس راستے کا، اس منہج کا. تھوڑی سی بھی پریشانی دیکھ کے اس راہ کو چھوڑ جائے تو وہ بندہ جھوٹا ہے، وہ بندہ کاذب ہے. وہ بھیڑ تو ہو سکتا ہے، وہ پروانہ ہو سکتا.
سمجھایا مسئلہ نہیں سمجھایا؟ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کے اندر جو ساری تکالیف رکھی ہیں، پریشانیاں رکھی ہیں، اسی لیے رکھی ہیں تاکہ ہر بندہ کھڑا ہو کے یہ دعویٰ نہ کرنے لگ جائے میں بھی دائی ہوں بھائی، ہے یا نہیں؟ ہاں، جیسے نہ تھوڑا سا کوئی معاملہ دیکھتے ہیں فوراً سے پہلے کہتے ہیں لو جی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم اس راہ کے بندے نہیں ہیں۔ جس طرح وہ حضرت اقدس فواد چودھری صاحب سے ایک اینکر نے پوچھا، کہا کہ آپ کو جب پکڑ کے لے کے گئے تھے تو آپ نے کیا کہا تھا، کتنی دیر بعد آپ مانے تھے؟ اس نے کہا کتنی دیر، میں نے جاتے کیا دیا تھا، میرا کوئی تعلق نہیں۔ ہنستے ہوئے کہا اس نے کہا میں نے جاتے کیا دیا تھا، بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے بیٹھے ہیں ہم تو، ہاں مجھے مارنا نہ، میں سب چھوڑ چکا ہوں بس۔ کیسی بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ حتی یستیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، میں یہاں تک کہ رسول کرام علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا تھا۔ کنہوں نے؟ ان لوگوں نے یقین کر لیا کہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا تھا کہ عذاب آئے گا۔ یہاں ذہن میں رہے، کچھ لوگوں سے بے توجہی کی وجہ سے یہاں بھول ہوئی ہے، انہوں نے یہ ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ عذاب آئے گا، یہ نبیوں نے یقین کر لیا کہ ہمارے ساتھ رب نے جھوٹ بولا تھا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذلک، یہ ترجمہ کرتے ہوئے ان سے بھول ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحم والا معاملہ فرمائے اہل ایمان پر۔ تو فرمایا رب تبارک و تعالی نے یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا تھا کہ عذاب آئے گا، سمجھایا نا؟ کیونکہ وہ عذاب میں تاخیر ہوئی، وہ بار بار جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جاءہم نصرنا، پھر آئی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس ہماری مدد ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں نے بھی باتیں کر لیں، انبیاء کرام علیہ السلام مایوس ہو گئے ان کی دعوت قبول کرنے سے کہ یہ دعوت قبول کریں گے۔ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے ان کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب آنے والا نہیں ہے، ایسی باتیں تھیں ہیں جی۔ یہ وہی مزاج ہے جو پاکستان میں بنایا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ میں قیامت کے قریب جب تم میں فحاشی اور یعنی بدماشی پھیل جائے گی، تب زلزلے آئیں گے بطور عذاب کے آئیں گے، زلزلے آئیں گے بطور عذاب کے آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ زلزلہ آتا ہے، یہ فلمیں بنانے والے، ڈرامے بنانے والا، اس طرح کے لفنگے قسم کے لوگ جو ہیں، یہ آگے لوگوں کو کور کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ عذاب کا خوف ان کے دل میں بیٹھ جائے اور یہ لوگ نیک ہو جائیں اور ہماری فلمیں دیکھنا بند کر دیں۔ یہ فوراً سے پہلے اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا غلام اور دلدادہ کہنے والے، یہ آگے کہنا شروع کر دیتے نہیں جی وہ تو پلیٹیں نیچے سے ہل جاتی ہیں، عذاب نہیں ہے۔ یہ تو بندہ پوچھے تمہارے حکمرانوں کی بھی پلیٹیں ہل جاتی ہیں، تمہارے بھی پلیٹیں ہل جاتی ہیں۔ تو خالق اور مالک جو ہے، جو ہلا رہا ہے زمین کو، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، صرف اور صرف اپنا کام جو ہے وہ چلتا رہے، لوگ جہنم میں جاتے ہیں جائیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو وہی حال جو ہے، یعنی عذاب کو نارمل لینا، جو ان کی طبیعت تھی وہی ان کا مزاج بن چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا حتی جاءہم نصرنا، پھر جناب جاءہم نصرنا، پھر ہماری مدد آتی ہے، فنجی من نشاء، پھر ہم جسے چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں، ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، اپنے ماننے والے لوگوں کو یعنی مکھن نکال لیتے ہیں، پیچھے جو چھاچھ ہوتی ہے بیکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور جناب رس نکل آتا ہے اہل ایمان کی صورت میں، پیچھے جو چھلکا بچتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ بیکار قسم کا ہوتا ہے، ہم اس پر عذاب نازل کر دیتے ہیں، اس کو پھر جلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ فنجی من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں، ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، پھر ہمارا عذاب جو ہے اس کو جناب نہ تو ان کی توبہ ٹال سکتی ہے اور نہ ہی ان کا گڑ گڑانا ٹال سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ ہمارے عذاب کو روک سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ہمارا عذاب مجرموں کو چھوڑتا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔